اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ زیارت عراق کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 2 تمہیدی یا مقدماتی انٹروڈکٹری دروس زیارت عراق کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور اس کے بعد تقریباً 7 دروس نجف کی زیارات کے حوالے سے، جس میں آخری درس نجف کی پیدل زیارات آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ 6 دروس، 6 اور 2 8 دروس مجموعی طور پہ عراق کی زیارات کے حوالے سے ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ آج 9واں درس ہے مجموعی طور پہ، اور وادی اسلام کے حوالے سے پہلا درس۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ حرم امیر المومنین کو جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو پیدل زیارات کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے، یعنی اطراف حرم آپ پیدل گھوم کے جتنا دیکھ سکیں۔ وادی اسلام دیکھا جائے تو پیدل زیارات ہی میں شمار ہوتا ہے، لیکن چونکہ تھوڑا سا فاصلہ زیادہ ہے اور اس میں پیدل زیارت تو ہے لیکن کافی دور تک آپ کو چلنا پڑتا ہے، تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ یا تو اس کو بالکل فریش ڈے پہ سٹارٹ کیا جائے، یعنی صبح اٹھنے کے بعد، اور اگر رات میں یا شام میں جا رہے ہیں تو ایک نیپ لے کے فریش ہو کے جایا جائے، کیونکہ وادی السلام تک پہنچنا خود بھی ایک سمجھ لیں کہ 10-15 منٹ کی واک ہے، اور پھر وادی السلام کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو میکسیمم وہ ہے وہ 20 مربع میٹر ہے، 20 کلومیٹر اسکوائر، کچھ لوگ 10 کلومیٹر کہتے ہیں، لیکن جو میکسیمم میجرمنٹ دی ہوئی ہے ایریا انٹرنیٹ پہ اور دیگر جگہوں 20، تو کافی بڑا ہے۔ لوگ عموماً قبر صالح اور قبر ہود پہ اکتفا کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ سید علی قاضی کی قبر مبارک ہے، وہاں پہ بھی آپ جائیں، باقر الصدر کی قبر ہے، وہاں پہ بھی آپ جائیں، پھر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ مقام امام زمانہ سلام اللہ علیہ۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی سرزمین ہے عراق، اور وادی اسلام میں 45,000 انبیاء کا گزر ہوا یا وہ یہاں پر دفن ہے۔ تو بہرحال ویسے بھی قبر کی زیارت جو ہے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان کا آخری مقام، آخری آرامگاہ قبر ہے، قبرستان ہے۔ ویسے تو ہم مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، کراچی شہر میں رہتے ہیں، نیو یارک میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، لیکن جو اصل ہمارا شہر ہے وہ ہے شہر خموشہ، قبرستان، آخری آرامگاہ، یعنی سب سے زیادہ دنیا کی اگر ہم بات کریں تو انسان وہیں رہے گا مرنے کے بعد سے لے کے محشر تک، قیامت کے برپا ہونے تک۔ تو اگر جہاں اس کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو وہاں قیامت سے پہلے تو اگر وہاں آنا جانا رکھے اور وہ دیکھتا رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ جس طرح آپ کوئی پلاٹ لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں بھئی کس مرحلے میں ہے، کسی نے قبضہ تو نہیں کر لیا، یا تعمیر شروع ہو چکی تو کتنا کام مکمل ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ قبرستان آنا جانا رکھیں تو یہ خود بھی آپ کی روحانی کیفیت میں اور روحانی طور پہ آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ تو وادی السلام جیسے کہ ہم نے بتلایا تھا آپ کو، اگر ہم میپ کو لیں تو باب کبیر فرض کر لیں آپ آتے ہیں 0.35 والا حصہ، رائٹ ہینڈ پہ باب توس ہے، باب توس سے ہم آگے نکلیں گے تو شہرائے توسی، اور اس کو اس لیے باب توس یا شہرائے توسی کہتے ہیں کہ یہاں پہ شیخ توسی کا مقبرہ ہے، روضہ ہے، مسجد بھی ہے، اور ان کا پہلے یہ گھر ہی تھا۔ تو اسی سڑک پر اگر آپ باب توس پہ پہنچ گئے ہیں، مثلا یہ ہے سوق الکبیر، بازار بزرگ، یہ ہے آپ کا باب، دروازہ باب کبیر۔ یہاں جب انٹر ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ باب توس ہے۔ باب توس سے جب آپ نکلیں گے تو چھوٹی سی سڑک ہے، بہت زیادہ وائڈ نہیں ہے، چھوٹی سی سڑک ہے، یہ ہے شارع توسی۔ شارع توس کے اختتام پر بس یہ سمجھ لیجئے پورا یہ وادی السلام شروع ہو جاتا ہے۔ شارع توس بالکل سینٹر میں جا کے اینڈ ہوگا، لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں جگہ وادی السلام ہے۔ یہ چھوٹی سی سڑک ہے جو جاری ہے
پہلے تو شہر توسی یعنی باب توس سے لے کے شہر توس کے اینڈ تک تو فلیٹ پلیٹو ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو سڑک ہے یہ تھوڑی سی رف ہے اور سلوپ میں ہے، تو یہاں تھوڑا سا لوگوں کو چلنے میں پریشانی بھی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جو سڑک آ جاتی ہے یہاں پر ایک دوبارہ سی پگ ڈنڈی شروع ہو جاتی ہے. بہت بڑی سڑک نہیں ہے بہرحال. یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ دکانیں ہیں اور آپ مڑتے ہیں سیدھے ہاتھ پر. سیدھے ہاتھ پر جب آپ جائیں گے تو یہ جو ہے نمبر 4 جو ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑ دیا تھا، یہ ہیں قبر مبارک حضرت صالح اور حضرت ہود. عموماً لوگ یہیں جاتے ہیں اور پھر یہاں سے پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں، ورنہ اس سے آگے بھی بہت ساری قبریں ہیں. یہ پورا آپ کا وادی سلام ہے. اور یہ جو دکانیں نظر آ رہی ہیں عموماً لوگ سمجھتے ہیں دکان کے پیچھے آبادی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، دکان کے پیچھے بھی وادی سلام ہے، یعنی دونوں طرف، سڑک کے دائیں طرف اور سڑک کے بائیں طرف وادی سلام موجود ہے. بیچ کی سڑک جا رہی ہے، بلکہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے جا کے لیفٹ سائڈ پہ سید علی قاضی کی قبر ہے اور اس سے آگے امام زمانہ کا مقام ہے. تو یہ وادی سلام ہے. بہت آسان سا اس کا ایڈریس ہے. اگر فرض کر لیں کسی وجہ سے آپ نہ جا سکیں یا آپ دوبارہ جانا چاہیں، کیونکہ عموماً لوگ حضرت ہود اور حضرت صالح کی قبر سے واپس آ جاتے ہیں اور آگے نہیں پروسیڈ کرتے. سید علی قاضی پہ شاید ہی کوئی جاتا ہو، ایرانی اکثر جاتے ہیں بہرحال. تو آپ خود سے اپنا پروگرام بنا کے جا سکتے ہیں. بہت ہی آسان سا ایڈریس ہے. شارع توسی سے آپ گئے، آگے سلوپ آیا اور چھوٹی سی پگ ڈنڈی ہے. رائٹ ہینڈ پہ 2 پیغمبروں کی قبریں اور لیفٹ ہینڈ پہ سید علی قاضی اور مقام امام زمانہ ہے. تو یہ وادی سلام ہے. میپ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نجف کے نارتھ میں واقع ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں ایک ٹپ، جب بھی کوئی میپ دکھایا جاتا ہے کسی کتاب میں، کسی نقشے میں، تو نارتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو حصہ ہے یہ نارتھ کا ہے، اس کا مطلب نیچے جو ہے وہ ساؤتھ ہوگا. تو یہ وادی سلام جو ہے نجف کے نارتھ میں ہے. نارتھ کا مطلب ہے کہ نیچے ساؤتھ اور سیدھے ہاتھ پہ ایسٹ اور الٹے ہاتھ پہ ویسٹ. تو یہ خود بخود ڈائریکشن آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ مقامات ہیں. مقامات تو تھوڑے ہی سے ہیں، لیکن یہ کہ لوگ ان تھوڑوں سے مقامات میں بھی اور کمی کر دیتے ہیں اور فقط ایک مقام پہ جاتے ہیں. یہ دیکھیں، حرم سے نکلے آپ، شارع توسی پہ آئے، پھر تھوڑا سا سلوپ تھا، رائٹ ہینڈ پہ آپ مڑے اور یہ پوری لمبی سڑک چلی جا رہی ہے. یہ پوری سڑک ہے یہاں تک اور یہ بھی آگے جا رہی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں یہ پورا وادی سلام ہے. یہ پورا یہ وادی سلام ہے، یہ وادی سلام ہے، یہ پورا وادی سلام ہے. تو نجف اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ایریا وائز. تو یہ 20 کلومیٹر جو کہا جاتا ہے وہ صحیح کہا جاتا ہے. جو کہا جاتا ہے کہ 50 ملین قبریں ہیں، 50 لاکھ، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا، جب آپ یہاں سے اتریں گے تو سیدھے ہاتھ پہ مرقد حضرت ہود اور حضرت صالح، اور وہ فوراً ہی سامنے آ جاتی ہے، بالکل واکنگ ڈسٹینس سمجھ لیں. تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا. میپ میں تو لگ رہا ہے کہ یہ شاید بالکل بالمقابل ہے. نہیں، بالمقابل نہیں ہے، کافی فاصلہ ہے، یعنی تقریباً آدھا کلومیٹر تو ہوگا. یہ جو فاصلہ ہے یہ آدھا کلومیٹر کا ہے تقریباً. مقام ہود پہ جب آپ مڑیں گے اور پھر دوبارہ واپس آئیں گے اور پھر آگے پروسیڈ کریں گے سید علی قاضی کی قبر کے لیے. جو چھوٹا سا اسپاٹ ہے یہ سید علی قاضی، بہت بڑے روحانی پیشوا، ابھی تذکرہ ان کا آئے گا، ان کی قبر مبارک ہے. اور اس سے آگے جا کے آپ اندازہ لگا لیں، جب یہ آدھا کلومیٹر ہے تو یہ کافی زیادہ ہوگا. یہ ہے مقام امام زمانہ، ٹھیک ہے. تو یہ مقامات ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر. باقر صدر کی قبری بھی یہاں پہ، شہید اول کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی یہاں پہ دفن ہے. یہ اس کا ایک ایریل ویو ہے. پھر دوبارہ مطلب ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو ہے 4 محلے ہو گئے اور یہ جو ایریا ہے اوپر کا یہ جو ہے آپ کا وادی السلام ہے. ہمیں سید محمد بحر العلوم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے ان کے درجات میں بلندی کے لیے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ وادی السلام کو ڈسکور کیا اور وادی السلام میں خصوصی طور پہ حضرت ہود اور حضرت صالح کی قبروں کو متعین کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. سب سے پہلے انہوں نے متعین اور دریافت کی حضرت صالح اور حضرت ہود کی قبریں. اگر ہم وہ دیکھیں ان کی ہسٹری، ویسے تو یہ لگتا ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی
جب یہاں پر آئے یعنی کوفہ آئے اور کوفے سے جب ان کی آمد و رفت یہاں پہ رہی تو نجف مشہور ہوا. پھر جب وہ یہاں پہ دفن ہوئے اور یہاں پہ ان کا جو ہے وہ روضہ بنا تو وہ اور زیادہ یہ جو شہر ہے اسپاٹ لائٹ میں آیا. لیکن کہا یہ جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے فی الحال ہم بات کر لیں ہسٹری آف دا ورلڈ کے حساب سے تو یہ دنیا کی تہذیب کا اولین گہوارہ ہے. میسوپوٹیمیا یہ جو علاقہ ہے بحرین یعنی دو دریاؤں کے درمیان فرات اور دجلہ کے درمیان جو سویلائزیشن تھی ارلیسٹ سویلائزیشن ان دا ورلڈ وہ میسوپوٹیمیا کی تھی جس کو کہا جاتا ہے کریڈل آف دا ورلڈ سویلائزیشن یعنی دنیا کی تہذیبوں کا جھولا. یہیں سے پہلی تہذیب بنی اور پروان چڑھی. اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ پانی جہاں ہوگا وہاں پہ آبادی ہوگی کیونکہ پانی بقائے حیات ہے, حیات کی ضمانت ہے. تو 3100 BC بیفور کرسٹ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کی سویلائزیشن ہے یہ. 10 سے 20 کلومیٹر کچھ جگہوں پہ 10 اور کچھ جگہوں پہ 20 کلومیٹر اسکوائر کا ایریا پورا کہا جاتا ہے کہ جو اس وادی سلام قبرستان نے گھیرا ہوا ہے. 50 ملین یعنی 5 کروڑ کی تعداد میں قبریں 45,000 پروفٹس یہاں گزرے ہیں یا عبادت کی ہے یا یہاں پہ دفن ہیں. تو زیادہ تر تو بے نام و نشاں ہی ہیں. اس کے اگر معنی کی طرف ہم جائیں تو یہ وادی اور سلام دو سے مل کر بنا ہے. وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو, وادی کشمیر, وادی کاغان وغیرہ. تو یہ ورنہ یہ کسی بھی جگہ کو کہا جاتا ہے وادی. سلام یعنی سلامتی, عافیت. اور اصطلاحی معنوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص اس وادی میں, وادی سلام میں, اس قبرستان میں دفن ہوگا وہ برزخی عذاب سے اور محاسبے سے محفوظ ہوگا. اور اس کی عظمت کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو 4 جگہوں سے پتھر لانے کو کہا. کوئی صفا, کوئی مروہ, یہ دونوں پہاڑ جس پہ ایک پہاڑ پہ آدم علیہ السلام اور مروہ پہ حوا علیہ السلام اتری تھی, یہ دونوں وہیں پہ اترے تھے. یہ دونوں پہاڑ جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہیں. ایک جبل طور, کوہ طور, جو کہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کلام کی جگہ. اور چوتھی جگہ جبل سلام, کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک جبل تھا, پہاڑ تھا وادی سلام کے ساتھ یا نجف کے ساتھ, جو اب موجود نہیں ہے, لیکن وہاں کا پتھر لانے کو کہا تھا. اسی لیے دعائے معصور میں جب امام پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا من شرفت بہی مکہ و منہ, شرفت ہے یہ یعنی سلام ہو آپ پر کہ جس نے شرف دیا مکہ اور منہ کو, یعنی آپ کے علاقے کا پتھر, آپ کے شہر کا پتھر کعبے کی جو ہے وہ دیوار میں نصب ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا, وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, کہ جب ہم نے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے. تو یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا. دنیا میں بہت ساری جگہیں ہیں جو بہت پہلے سے موجود تھیں اور بہت پہلے موجود رہیں گی. عرفات کا میدان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پہ محشر برپا ہوگا. ریاض الجنہ, رسول کی قبر مبارک اور حجرہ مبارک کے ساتھ جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس کو کاٹ کے جنت میں شامل کر دیا جائے گا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم کو. تو اولین عبادت گاہ میسوپوٹیمیا تو دنیا کے ہسٹورینز کہتے ہیں نا کہ یہاں پر تہذیبیں پھلی پھولی یا کوئی انسان یا کوئی مخلوق آئی, لیکن ہمارے نظریے کے مطابق آدم علیہ السلام بھی یہیں تھے اور فرشتے بھی یہیں تھے اور فرشتوں نے آدم کو یہیں پر سجدہ کیا تھا. اس کے علاوہ 45,000 پیغمبروں کی اماج گاہ, عبادت گاہ یا مدفن کی جگہ یہاں پہ رہی ہے. پیغمبروں نے یہاں پر عبادت بھی کی ہے. اس کے بعد خود رسول اللہ کی عبادت گاہ, کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی سواری براق پر مسجد اقصی جا رہی تھی مکے سے، تو جب یہ یہاں سے گزرے تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو کہا کہ یہ جو نیچے مقام ہے یہ پیغمبروں کا مسکن، مصلی اور عبادت گاہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور پیغمبروں کی، اور یہاں آپ نیچے اتریے 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ اچھا، کچھ لوگ اس روایت کو کوفے کی مسجد سے ملاتے ہیں کہ وہاں پہ مصلی براق ہے، مطلب جب براق اترا تھا رسول اللہ وہاں نماز پڑھی تھی، لیکن یہ جو حدیث ہے اس میں دار السلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی دار مطلب جگہ، دار السلام یعنی سلامتی والی جگہ، تو بعض جگہوں پہ وادی السلام کو دار السلام بھی کہا گیا ہے، تو روایت میں دار السلام سے مراد وادی السلام ہے، اور یہی وہ جگہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی رسول نے پڑھی ہو اور یہاں پہ بھی نماز پڑھی ہو۔ تو یہ تمام پیغمبروں کی تقریباً یا زیادہ تر کثیر تعداد میں پیغمبروں کی عبادت کی جگہ رہی ہے، چنانچہ رسول اللہ نے بھی یہاں پہ نماز پڑھی۔ خود مولا علی جب کوفے میں رہتے تھے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اکثر اوقات تنہائی کے لمحات کو گزارنے کے لیے نجف آتے تھے، تو نجف میں وادی السلام خصوصی طور پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا علی آ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ورنہ ایک مقام ہم نے صفا یمانی بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جس کو مقام امیر المومنین بھی کہتے ہیں، کہ جہاں پر آ کر مولا جو ہے اپنے رب سے راز و نیاز مناجات کیا کرتے تھے، اور ایک مقام جو ہے خود وادی السلام بھی ہے۔ اس کے علاوہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ اللہم صلی علیہ کہ ظہور کا مسکن بھی ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے اسے یعنی امام زمانہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ سفید گھوڑے پہ سوار، روشن پیشانی کے ساتھ اور بہت برق رفتاری سے وادی السلام سے صحرا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ 0 پوائنٹ ہوگا، یہ جو ہے وہ مقام ہوگا جہاں پہ امام زمانہ آئیں گے اور مسجد صحرا جائیں گے۔ اور اس سے بھی ایک اہم بات اس حوالے سے کہ امام زمانہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ اولین 27 افراد سے ملیں گے کہ جو 313 میں شامل ہوں گے پہلے، پھر 313، پھر 10,000۔ اچھا، مقام رجعت، ہمارے یہاں کا عقیدہ ہے رجعت کا کہ امام جب ظہور کریں گے تو دیگر امام بھی ایک ایک کر کے پیدا ہوں گے اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ رجعت۔ پہلے یہ مسلمات دین میں سے شمار کیا جاتا تھا، اب نہیں، لیکن بہرحال یہ عقیدہ اب بھی موجود ہے۔ تو رسول اور مولا جس جگہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور آئیں گے یعنی قیامت سے پہلے، وہ یہی جگہ ہے۔ انت آخی، رسول کی ایک روایت ہے، انت آخی و میعاد ما بینی و بینک وادی السلام، تم میرے بھائی ہو اور ہم دونوں کے ملنے کا وعدہ نبھانے کی جگہ وادی السلام ہے۔ بلکہ ان کے لیے خود جبرائیل نے لفظ استعمال کیا، موعودکم السلام، کہ تم لوگوں کے ملنے کی جگہ وادی السلام ہے۔ اور روایت میں جب پوچھا گیا تو اس کی وضاحت کی گئی کہ تم لوگوں سے مراد رسول، مولا علی اور ان کے دشمن منافقین، یعنی ان سے پہلا معرکہ یا بدلہ لینے کی جگہ جو ہے خود وادی السلام ہے۔ مومنین کے ارواح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی مومن ایسا نہیں، چاہے وہ مشرق میں مرے چاہے وہ مغرب میں مرے، کہ اس کی روح وادی السلام نہ پہنچے، اس کی جہاں بھی مرے گا لیکن اس کی روح جو ہے وہ وادی السلام پہنچے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومنین جو ہے اس وادی السلام میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جو کہ مولا علی کبھی کبھی آتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو مومنین کی روحیں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، ان کی تو برزخی آنکھ کھلی ہوئی تھی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ مومنین کی روحیں یہاں پر ملتی ہیں، اور یہ خود وادی السلام جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جیسے ریاض الجنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، خود یہ وادی السلام جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور اسی طرح مومنین جہاں بھی مرے، جہاں بھی دفن ہوں، ان کی روحیں تو یہاں آئیں گی، لیکن جہاں بھی موجود ہوں گی ان کی قبریں محشور وہ اسی جگہ ہوں گے۔ روز محشر جب لوگ قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے تو یہی وادی السلام والی جگہ ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ روز محشر میں 70,000 نورانی چہرے نجف سے آ رہے ہوں گے، یعنی نجف یعنی وادی السلام، تو اس میں جو جتنے بھی لوگ کھڑے ہوں گے اس میں 70,000 تو وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے بالکل نورانی ہوں گے۔ زیارت وادی السلام جب بھی آپ جائیں پڑھیں، ویسے تو زیارت نبی صالح اور پیغمبر خود کی بھی زیارتیں الگ الگ وہاں پہ درج ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور خود وادی السلام کی مجموعی طور پہ تمام مدفون لوگوں کے لیے اولیاء اللہ و اصفیاء ہی
والی زیارت جو ہے وہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، وہ یہاں پہ ضرور پڑھیں۔ یہاں پہ جو پہلا اسپاٹ، اہم ترین اسپاٹ اور سب سے پہلے جو لوگ جہاں پہ جاتے ہیں وادی سلام، وہ ہے جناب ہود اور جناب صالح کی قبریں۔ سیدھے ہاتھ پر جب آپ جائیں گے تو تھوڑی ہی سی دور، مطلب واکنگ ڈسٹینس پہ آپ کو ہود اور صالح کی قبریں ملیں گی۔ اور یہ ہم نے بتلا دیا تھا آپ کو، یہ جیسے شہر طوس، باب طوس سے جب آپ نکلے، شہر طوس ختم ہوئی، رائٹ ہینڈ پہ آپ مڑے اور آگے جا کے سیدھے ہاتھ پر آپ کا جو ہے وہ یہ مرقد حضرت صالح اور حضرت ہود آپ کو نظر آ جائے گی۔ یہ اس کا جو ہے وہ اندرونی منظر ہے۔ ایک ہی قبر میں دونوں موجود ہیں، جس طرح مولا کے حرم میں ایک ہی زری میں مولا علی بھی ہیں اور حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ یہاں پہ حضرت صالح اور حضرت ہود دونوں موجود ہیں۔ حضرت ہود اور حضرت صالح یہ اوپر تلے آگے پیچھے پیغمبر گزرے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی نسل کے بعد، نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد کافی عرصے تک غیبت کا زمانہ رہا، یعنی کوئی بھی نبی نہیں آیا، اور انہوں نے پیشن گوئی کی کر دی تھی کہ ایک شخص ہود نام کا میری نسل میں آگے آئے گا۔ ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھی، بہت زیادہ خوشحال تھی، بہت زیادہ نعمتوں سے بہرہ مند تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے جب بھی انسان کے پاس بہت زیادہ دولت، خوشحالی آتی ہے، کثرت نعمات ہوتی ہیں، تو وہ خدا کو بھول جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ قوم بھی جو ہے تکبر میں مبتلا ہو گئی، شراب نوشی، چوری، ڈاکہ زنی، سود، ہر قسم کی برائی ان میں شامل تھی، اور یہ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جس شخص نے سب سے پہلے یعنی دوسرے نمبر پہ بت پرستی کو چیلنج کیا وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ وہ خود بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ مضبوط، طاقتور اور استقامت والے پیغمبر تھے۔ ان کی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے جو بیسک پرابلم تھا، بیسک ایشو تھا، کرپشن جو تھی، وہ ناپ تول میں کمی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اور سورہ ہود 11واں سورہ ہے، 10 مرتبہ اس قوم کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو وہ نہیں سمجھے، بلکہ وہ مذاق اڑانے لگے، اور اکثر کہا کرتے تھے ہود جو عذاب تم نے کہا ہے، جس عذاب کا وعدہ کیا وہ کب آئے گا؟ اور بیچارے ہود ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے۔ پھر ہوا یہ کہ خشک سالی کا زمانہ آیا، بارش بالکل نہیں ہوئی، جانور مرنے لگے، لوگ بھوک پیاس سے مرنے لگے، تو لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس اشارے کو نہ سمجھے۔ دیکھیے اللہ کے عذاب سے پہلے ایک اشارہ آتا ہے، اشارہ ملتا ہے انسان، جسے ہم کہتے ہیں نا جھٹکا لگتا ہے، تو انسان اگر اس میں نہ سمجھے تو پھر عذاب آ کے رہتا ہے۔ تو خشک سالی میں بھی لوگ نہ سمجھے۔ پھر کیا ہوا، ایک دن ایک دم سے موسم بدلنے لگا، بادل آنے لگے، کالی گھٹائیں، وہ خوش ہونے لگے۔ نوح علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں ہود علیہ السلام کہ بھئی دیکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بارش ہے۔ بارش کی بجائے بہت ہی سخت آندھی چلنا شروع ہو گئی، اور 7 دن 8 راتیں وہ طوفانی ہوا چلتی رہی، اور اس کے بعد ایک شدید بہت ہی زیادہ گونجدار چیخ سنائی دی، اور وہ تمام کے تمام جہاں تھے وہیں رہ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد بجلی کڑکی اور بجلی گری اس علاقے پر جہاں یہ لوگ موجود تھے، تمام کے تمام لوگ جل کر خاکستر ہو گئے۔ عمان اور یمن کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں بھی یہ قوم موجود تھی، قوم عاد۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح بھی اسی خبر میں، حضرت صالح کے بارے میں مختصر طور پہ کہ ان کی قوم بھی اسی طرح طاقتور، متمول اور خوشحال لوگ تھے، اور وہ بھی اسی طرح پہاڑوں پہ گھر بنا کے رہا کرتے تھے اور تکبر میں مبتلا تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، نہیں مانے۔ ایک دفعہ وہ صحرا میں پہاڑ کے قریب کھڑے ہوئے تھے، اور 70 افراد ان کے ساتھ تھے، کچھ افراد یا 70 سے زیادہ افراد ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اسی وقت ایک معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو کیا انہوں نے معجزے کی خود طلب کی، انہوں نے کہا تم کیا معجزہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اسی وقت اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی، اسی وقت پہاڑ سے اونٹنی نکلی۔ اچھا پھر بھی جو ہے وہ باز نہیں آیا، انہوں نے کہا نہیں مزید اس کو پریشان کرو۔ انہوں نے کہا ابھی اور اسی وقت اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہونا چاہیے، اسی وقت یہ حاملہ ہو تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اسی وقت اس کے پیٹ میں بچہ ہوا، یعنی حاملہ ہوئی وہ، اور پھر اس نے بچہ بھی جنا۔
اس کے باوجود تمام لوگ تو نہیں، 70 لوگ ایمان لیا، لیکن کہتے ہیں کہ 70 لوگوں کے ایمان لانے کے بعد بھی فوراً 64 افراد مرتد ہو گئے یہ کہہ کے کہ نہیں تم تو جادوگر ہو۔ یہ اگر آپ دیکھیں پیغمبروں کی ہسٹری میں ہے کہ پیغمبروں پہ ایمان لانے کے بعد لوگ مرتد ہوئے ہیں، کثیر تعداد مرتد ہوئی ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام 240 لوگ ایمان لائے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کھجور لے کر آؤ تو پہلے 80 پھر 80 160 لوگ مرتد ہو گئے، صرف کتنے بچے؟ 80 افراد، ٹھیک ہے، 240 میں 80 میجورٹی مرتد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ افراد تھے جن کو چھوڑ کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں، واپس آئے دیر ہو گئی، 10 دن زیادہ ہو گئے، تو 6.5 میں سے 5.5 لاکھ افراد جو مرتد ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام 12 حواری تھے جن کے بارے میں کہتے تھا 8 اس میں سے مرتد ہو جائیں گے، 12 میں سے 8 مرتد ہو گئے۔ اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ تمام جگہ تقریباً 2/3 کا ریشو رہا ہے، 2/3 دین سے نکل گئے اور 1/3 رہ گئے، تو ابھی جو ہے وہ ریشو تقریباً یہی چل رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا صالح علیہ السلام کے بعد 70 لوگ ایمان لائے اور پھر 64 مرتد ہو گئے کہ تم جادوگر ہو۔ 64 میں کے بعد کتنے لوگ بچے؟ 6۔ جب یہ 6 افراد واپس آ رہے تھے تو ان میں سے ایک مرتد ہو گیا رستے میں کہ نہیں میں نہیں مانتا، صرف 5 افراد بچے۔ جو مرتد ہو گیا اس کا نام تھا قدار بن سلف، جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، اسی میں وہ فرد جو ہے وہ قدار بن سلف۔ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا، پیغمبروں پہ ایمان لانے والے جب ایمان سے پھرتے ہیں تو پیغمبروں کے دشمن پڑ جاتے ہیں، پیغمبروں کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو 70 تھے، 6 بچ گئے، 6 میں سے قدار بن سلف جو ہے وہ مرتد ہوا اور اتنا مرتد ہوا کہ وہ پیغمبر صالح کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے پر تیار ہو گیا۔ خود ہمیں رسول سے حدیث ملتی ہے، مولا کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اولین میں جو شقی ترین فرد تھا وہ قدار بن سلف تھا، اور آخرین میں جو شقی ترین فرد ہوگا وہ عبد الرحمن ابن ملجم ہوگا۔ قدار بن سلف وہ ہوگا، وہ تھا کہ جس نے صالح کی اونٹنی کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹی تھی، اور اب آخرین میں شقی ترین افراد وہ ہوگا جو تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگین کرے گا، اور آخرین کا شقی پہلے کے شقی سے زیادہ شقی تر ہوگا، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم قدار بن سلف سے زیادہ۔ تو اس کا مطلب 2 شقی ترین افراد گزرے ہیں ہسٹری میں، اس میں شقی ترین کون ہوا؟ عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا علی کو قتل کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ جو شخص بد نظری کرتا ہے، نامحرم پہ نگاہ ڈالتا ہے، وہ ایسا ہے جس نے مولا علی کو 60 مرتبہ قتل کیا۔ بتلائیے آپ، نامحرم پہ نگاہ ڈالنے کا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، دونوں یہ سوچیں، آگے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جو فقط نامحرم پہ لذت بھری نگاہ ڈالے گا، عورتوں سے مردوں میں سے ہو، اس بالکل ایسا ہی ہے کہ جس نے 60 مرتبہ مولا علی کو، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ تو آج کل کے نوجوان، آج کل کے مومنین اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، بہت زیادہ بد نظری عام ہو گئی ہے، میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے۔ جب آپ سے یہ گناہ سرزد ہونے لگے، اس کے قریب جانے سے پہلے آپ یہ سوچ لیجئے کہ کیا میں تلوار لے کے مولا علی کو 60 مرتبہ قتل کرنے تو نہیں جا رہا۔ حضرت صالح کی اونٹنی کی بچی، جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی گئیں یعنی قدار بن سلف نے، تو پھر باقی لوگ آ گئے۔ ہوا یہ تھا، ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ یہ اونٹنی جو ہے ایک دن پانی پیے گی دریا سے، اور ایک دن تمہارے جانور پیئیں گے، اور جس دن یہ پانی نہیں پیے گی اس دن دودھ دے گی۔ اتنا دودھ دینے لگی کہ پورا شہر اس سے سیر ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی حاسدین کو یہ اونٹنی نہیں بھاتی تھی۔ اس نے ٹانگیں کاٹی اور باقی لوگوں نے اس پہ حملہ کیا، یعنی تم یوں سمجھ لیجیے پوری قوم صالح کی اونٹنی کے قتل میں شریک ہو گئی۔ تو اس کی جو بچی تھی، یعنی جو پیٹ میں بچہ تھا جو اس نے جنا تھا فوراً، وہ بچی، وہ اونٹنی کی بچی جو ہے وہ پہاڑی پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرنے لگی، اے اللہ انہوں نے میری ماں کو قتل کر دیا، مار دیا، ان پہ عذاب بھیج۔ اور فوراً جو ہے وہ پھر عذاب آیا۔ تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد
اہل بیت میں سے 3 افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زبان پہ صالح کی اونٹنی کا تذکرہ کیا. ان میں ایک بی بی سیدہ بھی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب دروازے کو آگ لگائی جا رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کیا میری منزلت صالح کی اونٹنی کی بچی سے بھی کم ہے کہ اگر وہ دعا کرے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی بد دعا قبول ہو جائے اور میری بد دعا قبول نہ ہو. اور یہ کہہ کر بی بی ہاتھ اٹھانے ہی والی تھی کہ لوگوں نے ان سے جو ہے وہ درخواست کی. سلمان فارسی کے بارے میں ملتا ہے کہ بی بی ایسا نہ کیجیے ورنہ پوری امت ہلاک ہو جائے گی. تو پھر بی بی نے ایسا کرنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو باز رکھا. دوسری مرتبہ جس نے صالح کی اونٹنی کو یاد کیا وہ بی بی سکینہ تھی. زندان شام میں آپ نے بی بی زینب سے کہا کہ بابا مجھے روزانہ سینے پہ رکھ کر جو ہے وہ کہانی سنایا کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے صالح کی اونٹنی کی کہانی سنائی تھی تو پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے کہ کیا میری منزلت صالح کی اونٹنی کی بچی سے کم ہے؟ انہوں نے پوچھا تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ اس قوم کے لیے جنہوں نے ہمیں پتھر مارے بد دعا کروں. تو اگر میں برتر ہوں تو جس طرح صالح کی اونٹنی کی بچی کی بد دعا قبول ہو گئی میری بھی قبول ہو جائے گی. تو بی بی زینب نے فوراً کہا کہ دیکھو ایسا کرنے سے پہلے تم اپنے بابا کے سر اقدس کو ضرور دیکھ لینا. انہوں نے اپنا سر کٹایا ہی اس لیے ہے کہ یہ امت ہلاکت سے بچ جائے. اگر تم ان کے لیے بد دعا کرو گی تو یہ امت ہلاک ہو جائے گی. تیسری مرتبہ تذکرہ جو ہے وہ امام تقی علیہ السلام نے اپنے زمانے مبارک سے کیا. حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کی قبروں کے بعد جو اہم ترین زیارت ہے وہ روضہ سید علی قاضی ہے. سید علی قاضی کی جو منزلت ہے یہ دیکھیں بہت آسان سا رستہ ہے. آپ جو ہے وہ قوم حضرت صالح حضرت ہود کی قبر سے زیارت کر کے جب واپس پلٹیں گے اسی سڑک پر تو تھوڑا سا آگے جائیں گے تو الٹے ہاتھ پہ بہت زیادہ دور نہیں لیکن الٹے ہاتھ پہ آپ کو جناب سید علی قاضی کی اکثر ایرانی افراد یہاں پر موجود ہوتے ہیں. پاکستانیوں کا عموماً اس کا علم نہیں ہوتا ہے لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں اگر آپ سنیں گے تو اب سننے کے بعد انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے. اخلاق عرفان فلسفہ عقائد کے ماہر تھے اور ان کے شاگردوں میں کون شامل تھا؟ نام سنیے آپ. امام خمینی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ دست غیب، مرعشی آیت اللہ مرعشی نجفی، علامہ حسین طباطبائی. یہ تمام افراد جو ہے وہ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو جن لوگوں کو آپ نے پڑھایا. ان کے کچھ واقعات سناتے چلیں تو انشاءاللہ آپ کو ان کی عرفانیات پہ دسترس کا اندازہ ہو جائے گا. ایک دفعہ یہ اپنے دوست سے توحید پر گفتگو کر رہے تھے کوفے کی مسجد میں. تو کونے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ سانپ، اچھا وہاں پر ایک دروازہ ثعبان بھی ہے، در ثعبان، کہ جہاں پہ ثعبان آیا تھا پھر معجزہ ہوا تھا. تو ایک جگہ جہاں پہ سانپ وغیرہ بہت نکلتے تھے، جب یہ گئے تو وہاں پہ سانپ آیا. جیسی سانپ آیا تو یہ گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو بہت طولانی ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہم دونوں ہی توحید کے بارے میں مکمل طور پہ مہارت یا مکمل طور پہ آگاہی نہیں رکھتے، ہمیں مزید اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. دونوں افراد نے کہا. اس دوران جیسی سانپ آیا تو آیت اللہ علی قاضی نے اس کو کہا کہ اے سانپ اللہ کے حکم سے مر جا. وہ سانپ اسی وقت مر گیا. پھر یہ لوگ جو ہے وہ اندر گئے، انہوں نے نماز پڑھی. ان کا دوست جب نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے سوچا پتہ نہیں سانپ مرا بھی تھا کہ نہیں، یعنی ان کا یہ معجزہ تھا بھی کہ نہیں. تو چپکے سے وہ نماز کو مختصر کر کے واپس اسی جگہ آیا اور سانپ کو کسی لکڑی سے لگا کے دیکھا. پہلے کہ بالکل وہ اکڑ چکا تھا، مر چکا تھا. پھر یہ واپس آئے اور اپنی نماز مکمل کی. تو سید علی قاضی نے مسکرا کے کہا کہ کیا تم میرا امتحان لے رہے تھے؟ تو ماشاءاللہ دلوں کا حال جو ہے جانتے تھے. ایک دفعہ سید علی قاضی سے علامہ محمد حسین طباطبائی، یہ تفسیر المیزان کے مفسر ہیں اور تفسیر نمونہ عموماً زیادہ مشہور و معروف ہے کیونکہ آسان ہے، لیکن تفسیر المیزان بہت زیادہ دقیق اور فلسفہ لیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ معنویت سے بھرپور ہے. تو محمد حسین طباطبائی نے کسی سے پوچھوایا، جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ کہ سلمان علیہ السلام کے قالین میں کوئی خاص تاثیر تھی کہ وہ اڑتا تھا یا معجزاتی طور پہ اللہ نے اس کو یہ کرامت دی تھی؟
تو یہ گئے سید علی قاضی کے پاس پوچھنے کے لیے. تو سید علی قاضی نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن چلو میں تمہیں پوچھ کے بتاتا ہوں. کہیں گے کہ آپ کس سے پوچھیں گے، یعنی آپ سے بڑا کوئی استاد اور کوئی ہو. کہ ہاں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص اس وقت زندہ ہے، چلو اس سے جا کے پوچھتے ہیں. اب یہ ان صاحب کو لے کے چلے گئے. کہاں؟ ایک پہاڑ پر سامنے گئے تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، عجیب و غریب حلیے کا، بہت پرانے زمانے کا، جسے کہتے ہیں کہ لباس تراش خراش. تو اس سے کچھ گفتگو کی، لیکن وہ عربی میں نہیں تھی، کسی اور زبان میں تھی، نہ فارسی میں تھی. ویسے یہ تبریز کے رہنے والے ہیں، 28 سال میں نجف آئے تھے، کسی اور زبان میں تھی. جب گفتگو کر کے پلٹے تو انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام کے قالین میں کوئی خاص تاثیر نہیں تھی، اللہ نے خود معجزاتی طور پہ اس کو اڑنے کی صلاحیت دی تھی. تو لوگ جو ہے بڑے حیران ہوئے کہ ماشاءاللہ ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنا. یہ جب چاہیں جس مخلوق سے چاہیں گفتگو کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. آیت اللہ خوئی کتنے بڑے استاد، کتنے بڑے مرجع اپنے جوانی کے زمانے میں ان کے پاس آئے، کہہ لیں گے کہ مجھے کچھ عطا کیجیے. اچھا عموماً جو عرفان کے استاد ہوتے ہیں ان کے پاس اسی طرح گفتگو کی جاتی ہے، مجھے کچھ دیجیے، مجھے کچھ عطا کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سامنے. تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل ان جیسا نوجوان سامنے موجود ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، درس میں مشغول ہے، مطالعے میں مصروف ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی داڑھی سفید ہونے لگتی ہے. پھر وہ مکمل طور پہ اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، یعنی انہی کی، کس کی؟ آیت اللہ خوئی کی. وہ اپنا سراپا دیکھ رہے تھے سامنے، حمزاد کہہ لیجیے آپ. تو وہ اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے. پھر اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے جس میں وہ درس دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر دیکھتے دیکھتے جو ہے ان کے درس میں شامل ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر وہ لاؤڈ اسپیکر پہ درس دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد بتایا جاتا ہے، لاؤڈ اسپیکر ہی پہ اعلان ہوتا ہے کہ آیت اللہ خوئی کا انتقال ہو گیا. جب انہیں پورا ان کی مطلب منظرنامہ آگے کی بننے والی فلم دکھا دی تو مسکرا کر کہا کہ تم جاؤ، تمہارا مستقبل بہت تابناک ہے. اللہم صل علی. اچھا یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے درس میں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو میت گاڑی کے اوپر رکھ کے لے کے جا رہی تھی، اور اس میں کوئی مطلب 3-4 افراد اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آس پاس کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ میرے مطلب درس میں شرکت کرنے والوں میں تو ماشاءاللہ اتنوں کا مجمع ہے، اور جب میں مر گیا ہوں تو میرے ساتھ کوئی نہیں جا رہا. تو پتہ لگا کہ صدام حسین نے سازش کر کے ان کو جو ہے وہ قتل کروایا تھا، اور بہت زیادہ اس زمانے میں سختی تھی، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے دونوں بیٹوں کو بھی. خمینی صاحب کا مستقبل، ایک دفعہ درس دے رہے تھے، خمینی صاحب بھی ان کے جو ہے وہ شاگردوں میں شامل تھے. تو آپ دیکھ لیجیے ان کی حیثیت کا اندازہ. تو خمینی صاحب اس وقت جوان تھے، لوگ اتنا جانتے نہیں تھے ان کو، 12 سال یہ نجف میں رہے تھے. تو ابتدائی دور میں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، اور ابتدائی دور میں تو درس اجتہاد دیا کرتے تھے، بیچ بیچ میں وہ اسلامی حکومت کی خد و خال بھی بتلا دیا کرتے تھے. درس کے دوران خمینی صاحب جب جوان تھے اس حالت میں اس ایام میں آئے، اندر جیسے اندر آئے انہوں نے درس روک دیا. عموماً ہوتا ہی اگر آپ کوئی کلاس لے رہے ہو، کوئی اسٹوڈنٹ آئے تو آپ غصے سے اس کو دیکھتے ہیں ابھی دیر میں کیوں آئے، اور بس بیٹھ جاؤ خاموشی سے، زیادہ شور نہ کرو. تو وہ مسکرائے، درس کو روک دیا اور کہا کہ اے سید ڈٹے رہو، ظالم حکومت کے خلاف با استقامت کا مظاہرہ کرو، انشاءاللہ تمہیں کامیابی ملے گی. اور اکثر وہ یہ کہا کرتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ نوجوان لڑکا جو ایران سے آیا ہے اس کو کس قسم کی گفتگو، کس قسم کے احکامات دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. پھر لوگوں نے دیکھا چند سالوں بعد ایرانی انقلاب کی راہ ہموار ہوئی اور وہ جو ہے ایرانی انقلاب کے رہبر بنے. تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کا استاد بننا اور گائیڈ کرنا اور ان کو جو ہے وہ مستقبل بینی کر کے ان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگانا بہت بڑی بات ہے. شہید باقر الصدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صدر فیملی سے تھے. مقتدس صدر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا، جنہوں نے مہدی مشن کے نام سے آرمی بھی قائم کی ہوئی ہے، اور جو محصور بھی ہوئے تھے مولا کے نجف میں، اور جن کو آیت اللہ سستانی نے جو ہے وہ امریکی فوجیوں سے محفوظ مقام پر لے جانے کے لیے کوشش بھی کی تھی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے. تو ان کے یہ سسر ہیں مقتدس صدر کے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی شروع عمر سے بہت زیادہ جینیس تھے اور بہت جلدی علوم کو حاصل کر لیا کرتے تھے. مثلا یہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلامی تاریخ کو پڑھانا شروع کر دیا. پڑھنا نہیں، پڑھانا. 10 سال کی عمر کا مطلب ہے ہمارا بچہ، ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ
5ویں کلاس میں ہوگا یا 4تھی کلاس میں ہوگا. تو اسلامک ہسٹری کو انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. جب یہ 11 سال کی عمر کو پہنچے تو منطق پہ مکمل ان کو مہارت حاصل تھی. اور منطق کی زبان میں، منطق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنوں کی زبان ہے. یعنی منطق یا مطلب فلسفے کی بھی بنیاد سمجھ لیجیے آپ. انداز گفتگو، انداز تحریر، انداز کلام آپ کا کس طرح ہو کہ لوگوں کو غلطی نہ ہو سمجھنے میں اور نہ آپ کو غلطی ہو اپنی بات کو پہنچانے میں. 11 سال میں وہ منطق میں مکمل طور پہ عبور حاصل کر چکے تھے. 24 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے وہ فلسفے پہ کتاب لکھی اور اس کے بعد ایک کتاب اقتصادنا لکھی. اقتصادنا یعنی ہماری اقتصادیات. آپ کے زمانے میں رشیا میں کمیونزم اپنے عروج پہ تھا، بلکہ رشیا میں نہیں، رشیا کے بعد جو ممالک تھے یورپ کے، حتیٰ کہ افغانستان اور پاکستان میں بھی اس کا رسوخ بڑھ گیا تھا. تو ہر ملک میں آپ کو فقط جو ہے وہ 2 گروہ نظر آیا کرتے تھے. ایک تو امریکن گروپ تھا اور ایک رشین گروپ تھا. ایک کیپٹلسٹ گروپ ہوا کرتا تھا اور ایک جو ہے وہ کمیونسٹ گروپ ہوا کرتا تھا. تو کمیونزم کے جو روح رواں تھے وہ اسٹالن تھے، مارکس تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی پالیسی، اپنے نظریات کو پھیلایا اور یہ کہا کہ دولت کو جو ہے مساوی طور پہ تقسیم ہونا چاہیے، چاہے انسان کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی مقام و مرتبہ والا کیوں نہ ہو، جو اس کی ضروریات ہیں، یعنی اس کے بیوی بچے فرض کر لیں بچے زیادہ ہیں تو اس کو زیادہ مشاہرہ اسکالرشپ یا تنخواہ دینی چاہیے. اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ایک مینیجر اور چپراسی کی تنخواہ جو ہے وہ برابر کر دی تھی. تو اس طرح جو غریب طبقہ تھا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس کمیونزم کو لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. اور بہت سارے تنظیموں نے، پاکستان میں بھی کئی تنظیموں نے اس نظریے کو لیا اور اس طرح غریبوں کا استحصال کیا اور اس طرح جو ہے وہ عوام کے ووٹ لے کر حکومت میں آنے کی کوشش کی. بہرحال انہوں نے بتلایا کہ یہ جو کمیونزم ہے یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. اگر آپ دولت کو اس طرح مساوی طور پہ تقسیم کر دیں گے تو پھر کوئی بھی انسان بہت زیادہ کوشش نہیں کرے گا آگے بڑھنے کی. ایک انسان کو معلوم ہے مینیجر بن کے بھی مجھے اتنا ہی ملنا ہے جتنا چپراسی بن کے ملنا ہے، تو پھر میں کیوں محنت کروں؟ چنانچہ وہ اس کی ترقی رک جائے گی اور وہ پڑھائی لکھائی چھوڑ دے گا. اسی طرح کیپٹلزم بھی غلط ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو امیر ہوتا ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی اگر وہ امیر ہے تو وہ بینک لون زیادہ لے سکتا ہے، حالانکہ لون جو ہے وہ غریب کو ملنا چاہیے. لون یا پیسے اسی کو دینے چاہیے جس کو ضرورت ہو. امیر کو تو اصولاً ضرورت ہی نہیں ہے، غریب کو جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے. لیکن کیپٹلزم میں یہ ہوتا ہے کہ جو امیر ہے اس کی کریڈیبلٹی، اس پر اعتماد زیادہ کیا جانا چاہیے بنسبت ان لوگوں کے جو کہ غریب ہیں. تو ہمارے نزدیک جو امام خمینی نے بھی نعرہ لگایا تھا، لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ، تو بہت مشہور کتاب ہے. اس کتاب کے بارے میں، اقتصادنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آج بھی یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے. تو یہ باقر الصدر تھا، باقر الصدر تھے. کہتے ہیں کہ ایران کے انقلاب میں باقر الصدر اور شہید مطہری کی تحریروں نے بہت زیادہ جو ہے وہ مفید کردار ادا کیا اور ان دونوں نے ایران کے انقلاب میں لوگوں کے ذہن کو بنانے میں بہت زیادہ امام خمینی کی جو ہے وہ مدد کی. مقام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ. اس کا مقام اگر آپ تھوڑا اچھا مقام امام زمانہ یا مقام امام سجاد یا کوئی بھی مقام امام صادق، تو یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام جو ہے اس جگہ پر آئے ہیں اور اس جگہ پہ قیام کیا ہے، اس جگہ پہ عبادت کی ہے یا فقط 2 رکعت نمازی پڑھی ہے. تو ہمارے نزدیک تو امام کے قدم جہاں بھی پہنچیں گے وہ جگہ مقدم ہو جائے گی، وہ جگہ جو ہے معتبر اور برکت والی ہو جائے گی. تو سید علی قاضی کی قبر پہ آپ فاتحہ پڑھ کر آگے جائیں گے یہاں پر، تو تھوڑا سا نہیں بلکہ تھوڑا سا زیادہ آگے جا کر الٹے ہاتھ پہ جو سڑک جا رہی ہے اس پہ آپ کو مڑنا ہوگا اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ پر مقام امام زمانہ آپ کو نظر آئے گا. اس مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اس مقام پر امام زمانہ کی آمد رفت دیکھی ہے. یہاں پہ ایک کنواں بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی امام زمانہ یہاں پر آتے ہیں تو اس کنویں سے وضو کرتے ہیں، اس کنویں کے پانی سے، اور لوگوں نے امام کو یہاں پہ وضو کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے.
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدام کے گھر تھے جو کہ قبرستان کے گورکن ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جگہ جو ہے بہت زیادہ نجف سے دور ہو جاتی ہے، تو ناصبیوں نے یہاں پہ حملے کیے، جس کی وجہ سے وہ خدام کے جو گھر تھے ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنیاد امام مہدی، حکومت مہدی، اس کی بنیاد یہیں سے ہو، یعنی وادی السلام میں جیسے ہم نے بتایا کہ یہاں پر 27 افراد جو ہیں وہ ملیں گے امام زمانہ کو۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا لشکر ہوگا، بڑے لشکر میں کہا جاتا ہے کہ 313 افراد ہوں گے، پھر 313 افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 27 افراد ہوں گے جو امام کے ساتھ ہوں گے، اولین 27 افراد، اور یہ دنیا بھر میں مختلف علاقوں میں گورنر ہوں گے۔ ان 27 افراد میں روایتوں میں ملتا ہے 15 افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہوں گے، 7 افراد اصحاب کہف میں سے ہوں گے، 22، باقی بچے 5۔ ایک فرد یوشع بن نون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے، 4 افراد بچے۔ ان 4 افراد میں رسول اللہ کی امت میں سے حضرت سلیمان فارسی، ابو دجانہ، مالک اشتر اور مقداد۔ سلیمان فارسی سب جانتے ہیں کہ فارس کے تھے، لیکن اتنے زیادہ اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ رسول اللہ کہا کرتے تھے یہ سلیمان فارسی نہیں، سلیمان محمدی ہیں۔ اور اہل بیت کے گھرانے میں آنا جانا، آمد و رفت، ہم دیکھتے ہیں کہ مباہلے میں کوئی شخص ساتھ نہیں گیا اہل بیت کے سوائے سلمان فارسی، اونٹ کی مہار کو پکڑے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ اس کے بعد مقداد بن اسود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب خلافت کو چھینا گیا تو اس میں جو 3 اولین افراد میں نام ملتا ہے، ان 3 اولین افراد میں مقداد بن اسود کا بھی ملتا ہے، اور ان 3 افراد میں سب سے زیادہ ایمان کی جو تعریف کی گئی تھی وہ مقداد بن اسود، لیکن ان کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، اس لیے بہت زیادہ تذکرہ کتابوں میں ان کے بارے میں نہیں ملتا۔ ابو دجانہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ فتح مکہ ہوا تو ابو دجانہ ریڈ رومال، یعنی لال رومال باندھ کر ماتھے پر سینہ تان کر جو ہے وہ طواف کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ رسول اللہ سے شکایت کی کہ ابو دجانہ تکبر کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس طرح سینہ تان کے جو ہے وہ کفار کے سامنے تکبر کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ایسے موقعوں پر تکبر کا اظہار بری بات نہیں، یعنی جنگ کے موقع پر جب آپ کو دشمن کو مرعوب کرنا ہو تو جتنا آپ تکبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ جائز ہوگا، بلکہ یہ بھی اس زمانے میں خصوصی طور پہ ہدایت دی مسلمانوں کے وہ خضاب لگائیں، کیونکہ جوان، تندرست اور صحت مند نظر آئیں لوگوں کو، اور ان کی ایک ہیبت بیٹھے۔ جب مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے، انہوں نے یہی کہا، جب ان سے کہا کہ رسول اور ان کے زمانے میں لوگ تو لگاتے تھے، لیکن اس زمانے میں اسلام کمزور تھا اور اپنی ہیبت کو بٹھانے کے لیے ہم جو ہے یہ لگایا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال دونوں روایتیں ملتی ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی ملتا ہے۔ ابو دجانہ اور مالک اشتر کے بارے میں ہم بخوبی واقف ہیں ان سے کہ کس طرح جو ہے وہ دست راست تھے مولا علی کے۔ معتزلہ ابن حدید معتزلہ شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کے بعد عرب میں اگر کوئی بہادر ترین فرد تھا تو وہ مالک اشتر تھا، اور خود مولا علی فرماتے ہیں مالک اشتر کو مخاطب کر کے کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک بالکل ایسی ہے کہ جیسے میری حیثیت رسول اللہ کے نزدیک تھی، میں رسول اللہ کے لیے جتنا اہم تھا اتنا ہی تم میرے لیے جو ہے وہ اہم ہو۔ اور یہی مالک اشتر تھے جب جنگ صفین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حاکم شام کے خیمے کے بالکل پاس پہنچ گئے تھے، اور عمر بن العاص کی چال بازی کی وجہ سے قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا، اور لوگوں نے، حالانکہ مولانا نے منع کیا کہ یہ چال بازی ہے اور یہ ایک دھوکہ ہے، اس میں نہ ہو، لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ جب قرآن اٹھا لیا گیا ہے تو پھر ہم کیوں جنگ جاری رکھیں۔ چنانچہ مولا علی کو زبردستی مجبوراً جو ہے وہ جنگ کو روکنا پڑا، اور مالک اشتر بھی بڑے حیران ہوئے تھے کہ بالکل وہ لبے بام بالکل 2 قدم پہ رہ گیا تھا حاکم شام کا خیمہ، وہ اس کو جو ہے واصل جہنم کر سکتے تھے، لیکن وہاں سے حکم آیا کہ تم جو ہے رک جاؤ، ہمیں جنگ روکنی ہوگی کہ لوگ جنگ جاری رکھنا نہیں چاہتے۔ بہرحال مالک اشتر کو پھر بعد میں جو ہے حاکم شام ہی نے شہد میں، جو ان کو بہت پسند تھا، کسی کو ہزاروں دینار کی رشوت پہ تیار کر کے شہد میں زہر ملا کے دیا۔ علی کے مالک اشتر کو اشتر اس لیے کہا جاتے ہیں کہ ان کی آنکھ کے نیچے ایک زخم تھا تلوار کا، اشتر جسے کہتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا نام مالک اشتر پڑا۔ بہرحال یہ 4 افراد
ایک عیسیٰ علیہ السلام، 15 موسیٰ علیہ السلام کی امت سے، اور 7 جو ہیں وہ اصحاب کہف۔ یہ اولین ساتھی اور رفقا ہوں گے امام زمانہ کے، اس کے بعد 313 اور 313 کے بعد 10,000 اور باقی افراد۔ تو آپ نے دیکھا وادی السلام ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم ہے۔ تمام مومنین کی روحیں یہاں پر آئیں گی، اولین عبادت گاہ ہے، پیغمبروں کی عبادت گاہ ہے۔ مولا علی نے یہ مقام منتخب کیا اپنے راز و نیاز کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے، اور 45,000 سے زیادہ پیغمبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرے ہیں، یا انہوں نے یہاں عبادت کی ہے، یا یہاں پر جو ہے وہ مدفن ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ وادی السلام میں دفن ہیں۔ جب بھی آپ نجف جائیں وادی السلام ضرور جائیں۔ نجف وادی السلام میں جب بھی حضرت ہود اور حضرت صالح کی قبروں پہ جائیں، وہاں پہ جناب سید علی قاضی، مقام امام زمانہ، باقر صدر اور دیگر افراد جو وہاں مدفون ہیں، وہاں کی قبروں کی زیارت ضرور کریں۔ یہ تمام گفتگو وادی السلام کے حوالے سے مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم مسجد سہلا اور مسجد کوفہ کی زیارت کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نجف اور مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان زیارات سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر کچھ سوال آپ کے پاس ہوں۔ بھئی اس میں یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ 313 افراد ہیں تو مراجعین کی تعداد 313 نہیں ہے۔ ویسے ہے تو نہیں، 313 مجتہدین کی شاید ہو، لیکن مراجعین کی تعداد بہرحال 313 نہیں ہے۔ لیکن ہم پھر وہی کہیں گے کہ بعض اوقات آپ کی کلاس میں، آپ کے اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ فرسٹ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ہم کراچی لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا اوپن میرٹ جو ہے وہ 314 یا 400 والا نمبر بنتا ہے۔ لیکن ہم اپنے محلے میں ہوتے ہیں، اپنے اسکول میں ہوتے ہیں، اپنے کلاس میں ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو فرسٹ آتا ہے لڑکا، یہ سب سے جینیس بچہ ہے اس ملک کا یا اس شہر کا۔ لیکن جب وہ ڈی جے کالج میں جاتا ہے، آدم جی کالج میں جاتا ہے، یا پھر وہ میڈیکل یا این ڈی یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو پھر وہ جب اپنا رینکنگ دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ میں تو اپنی کلاس میں فرسٹ آتا تھا، یہاں پہ میں 700 نمبر ہے مثلا۔ تو ٹھیک ہے، مراجعین تو خیر نہیں ہوں گے اتنے، 313 مجتہدین شاید ہوں، لیکن مجتہدین بھی امام زمانہ کے جو معیار ہے اس کے حساب سے وہ 313 میں ابھی پیچھے آتے ہوں، لیکن ڈائریکشن بہرحال وہی ہو اور محنت بہرحال سب کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ زمانہ بگڑ رہا ہے اور انحراف آ رہا ہے، ذلت و پستی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت سنجیدگی سے آگے آ رہے ہیں۔ ایک زمانے میں لوگ جو ہیں وہ فلمیں بھی دیکھا کرتے تھے اور جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، گانے بجانے بھی سنا کرتے تھے، اور مطلب نماز روزہ اور گناہ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہ کرنے والے بہت زیادہ گناہ گار ہو گئے اور نیکوکار بہت زیادہ نیکوکار۔ تو بس یہ دو لشکر تیار ہو رہے ہیں، ایک دجال کا لشکر اور ایک امام زمانہ کا لشکر۔ اور ظاہر بات ہے امام زمانہ کا جو معیار ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ بلند ہوگا۔ ایک دعائے صحت کی اپیل ہے ارشاد علی رضوی کی، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے لیے آپ صحت کی دعا کر دیں۔ کتاب مقتل الحسین ابو مقنف کی کتاب ہے، سب سے پرانی اور مستند یہی کتاب ہے غالباً جو بہت زیادہ مشہور اور مستند ہے، ورنہ جو ہے وہ دیگر کتابیں ہیں، لہوف ہے، نفس المحموم ہے اور بحر الانوار ہے۔ ان کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں آپ مقتل کے لیے۔ مسلمات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے نماز ہے مسلمات دین میں سے ہے، روزہ ہے مسلمات دین میں سے ہے، حج ہے، جو ان کا انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس طرح رجعت جو ہے ایک زمانے میں مسلمات دین میں سے تھا، جو اس کا انکار کر دیتا تھا وہ کافر ہو جاتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اجتہاد جیسے جیسے آدمی کرتا ہے نئی نئی حدیث روایات دریافت ہوتی رہتی۔ جیسے ہم نے کہا کہ سلجوقیوں کے حملے میں 90,000 کتابیں فقط شیخ طوسی کی جلائی گئیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے، اور یہ ہوا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت ساری کتابوں کو دفن کر دیا جاتا تھا قبرستان میں یا کسی جگہ پہ گڑھے میں، کہ لوگوں کا جو ہے وہاں پہ ان کا
ہاتھ نہ پہنچے دشمنوں کا، دشمن اہل بیت کا. جب وہ کتابیں نکلتی ہیں سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کتابوں کے سامنے آنے سے بہت ساری شخصیات کا پس منظر، ان کا عقیدہ سامنے آ جاتا ہو، تو وہ راوی بھی مستند یا فاسق کی جو ہے وہ فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھی فتوے جو ہے وہ بعض اوقات تبدیل بھی ہو جاتے ہیں کتابوں کے، روایتوں کے مزید ملنے کی وجہ سے. جی ان کی بہن کو شہید کیا گیا، ان کے خاندان کو شہید کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا. اور اس زمانے میں یہ عراق میں تھے، لیکن بہرحال جو ان کی کتابیں تھیں اور تحریریں تھیں جو وہاں بہت پڑھی جاتی تھیں ایران میں. لیکن عراق میں اس وقت حالات ایسے نہیں تھے، کیونکہ 100% تعداد تو پھر بھی اہل تشیع کی نہیں تھی، لیکن ایران میں تقریباً 99% جو ہے تشیع کی، تو ہوموجینس سوسائٹی تھی، ہر ایک عقیدہ رکھتا تھا، تو وہاں آسان تھا انقلاب لانا. لیکن عراق میں ایسا نہیں تھا، ابھی بھی آسان نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی داعش کے اور دیگر شدت پسند لوگوں کے حملے جاری رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اب بہت بہتر صورتحال ہے. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں امید کرتے ہیں کہ ایران کا انقلاب، عراق کا انقلاب، اور بلکہ تمام دنیا کا انقلاب جو ہے وہ پوری دنیا پہ امام زمانہ لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.